بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں مشین کی اسکرین پر کانفرنس ہال میں تمام اکابرین کو اور نائب ایشور ادارہ کے اہلکار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اکابرین سے کہہ رہا تھا، ابھی فیصلہ سناؤ، تم سب گریڈ شورا کی اطاعت قبول کرو گے یا نہیں؟ یہاں ہماری حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں ہم سے تعاون کرو گے یا نہیں؟ وہ آپس میں مشورے کر رہے تھے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، اس سلسلے میں باقاعدہ تحریری معاہدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے چند مطالبات ہیں، انہیں مان لو گے تو ہم کسی حل و حجت کے بغیر گریڈ شورا کو اپنا حکمران تسلیم کر لیں گے۔ اپنے مطالبات بیان کرو، میں انہیں اپنے آقا تک پہنچاؤں گا۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تم امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، یہ 4 ممالک ہمارے لیے چھوڑ دو گے، پھر حکومت کرنے کے لیے باقی دنیا تمہاری ہوگی۔ یہاں قدم جمانے کے سلسلے میں ہم تمہارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اس نے پوچھا، تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ ان کے پاس ایک غیر معمولی مشین پہنچ گئی ہے، وہ انہیں ہم پر حاوی رکھے گی، لہٰذا ہم بھی ایسی غیر معمولی مشین چاہتے ہیں۔ تمہارے سیارے میں مختلف نوعیت کی جتنی مشینیں ہیں وہ تم ہمیں دو گے۔ میں نے سونے سے کہا، یہ اکابرین غلامی کا توق اپنی گردن میں پہننے سے پہلے بڑے بڑے مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ وہ مشین کے پاس آ کر اسے آف کرتے ہوئے بولی، ابھی یہاں سے چلو، تم بعد میں خیال خوانی کے ذریعے اکابرین کے اندر جا کر معلوم کر ہی لوگے کہ انہوں نے سیارے والوں سے کیا سودے بازی کی ہے۔ ہم پیرس پہنچ کر اکابرین کے ذریعے ذاکر کو اطلاع دینا چاہتے تھے کہ وہ اپنی مشین کی اسکرین پر ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم اپنے ادارے سے باہر آ چکے ہیں۔ ادارے کے باہر ہمارے لیے کار کھڑی تھی، ہم اس کی اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ سونیا ڈرائیو کرنے لگی، میں خیال خوانی کے ذریعے کانفرنس ہال میں اپنے اہلکار کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں ان کے درمیان مطالبات کے سلسلے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ ذاکر نے ان کے تمام مطالبات سننے کے بعد کہا، میں ابھی گریڈ شورا سے رابطہ کروں گا اور تمہارے تمام مطالبات اس کے سامنے پیش کروں گا۔ اب میں جا رہا ہوں، میں پھر کسی وقت تم لوگوں سے رابطہ کروں گا۔ ذاکر اپنی جگہ دماغی طور سے حاضر ہو گیا، سوچنے لگا، اگرچہ ان کے مطالبات بڑے زبردست ہیں مگر انہیں مان لینے سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا۔ وہ صرف 4 ممالک اپنے پاس رکھ کر باقی دنیا ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھی گریڈ ایشورا سے بات کرتا ہوں، میرا خیال ہے وہ بھی ان مطالبات کو زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ اس نے کمیونیکیشن مشین کے ذریعے رابطہ کیا، پھر تحریر کے ذریعے کہا، میں اپنے انداتا اپنے معلم سے مخاطب ہوں، اپنے معلم گریڈ ایشورا کو ارضی دنیا کے موجودہ حالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس چھوٹی سی کمیونیکیشن مشین کی اسکرین پر تحریری جواب ابھرنے لگا، میں گریڈ ایشورا تمہارا پیغام وصول کر رہا ہوں، بولو وہاں کی کیا خبر ہے؟ اس نے لکھا، جیسا کہ تو جانتا ہے، فرحاد علی تیمور ایک فرضی ایشورا پیدا کر کے ہماری مشکلات بڑھا رہا تھا۔ میں نے مجبور ہو کر تیرے حکم کے مطابق تمام اکابرین پر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ سیارے والے ہم ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میں گریڈ ایشورا کا نائب ایشورا دوم اس زمین پر ہوں۔ وہ اسے کانفرنس ہال کی تمام باتیں بتا رہا تھا۔ گریڈ ایشورا نے پوری رودات سننے کے بعد کہا، فرحاد نے بڑی مکاری سے ہمیں خود کو ظاہر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب ان اکابرین کے خیالات ہمارے متعلق کیا ہیں بتاؤ؟ ذاکر نے کہا، اگرچہ فرحاد نے اپنی برتری ثابت کی ہے، انہیں وارننگ دی ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تو ان سب کو برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود تمام اکابرین ہمارے آگے جھکنے کو تیار ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ کسی خون خرابے کے بغیر وہاں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے 2 بڑے اہم مطالبات پیش کیے ہیں۔ اسکرین پر اس کی تحریر ابھری، بات ادھوری نہ چھوڑو، پوری کرو۔ وہ چاہتے ہیں ہم امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو آزاد ممالک کے طور پر رہنے دیں، ان کی طرف رخ نہ کریں، باقی تمام دنیا ہماری ہوگی۔ وہاں حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں وہ ہماری بھرپور امداد کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد اسکرین پر جواب ابھرا، ہم پوری روٹی کھاتے وقت اپنے منہ میں نہیں ٹھونس سکتے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھاتے ہیں، تب وہ پوری ہمارے پیٹ میں جاتی ہے۔ اسی طرح ہم بیک وقت پوری دنیا پر قبضہ نہیں جما سکتے۔ ایسا ہی صحیح، وہ اکابرین دنیا کے ایک حصے پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، باقی 3 حصے ہمارے ہوں گے۔ جب وہ تینوں ہمارے پیٹ میں اتر جائیں گے تو ہم ڈکار لینے کے بعد ان 4 ممالک کو بھی ایک ایک کر کے حلق سے اتار لیں گے۔ بے شک تیری یہ حکمت عملی کامیاب ثابت ہوگی، لیکن دنیا کے اس بڑے حصے میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اب تک لوہے کا چنا ثابت ہوئے ہیں، ہم انہیں کیسے چبا سکیں گے؟ گریڈ ایشورا کی تحریر ابھری، پہلے ہم مسلمانوں سے بھی اس طرح کا سمجھوتا کریں گے، جس طرح ان 4 ممالک کی طرف رخ نہیں کریں گے، اسی طرح بابا صاحب کے ادارے کی طرف بھی رخ نہیں کریں گے۔ ایک ذرا وقفے سے اس کی تحریر ابھری، دنیا کے ایک حصے میں عیسائیوں اور یہودیوں کی حکومت ہوگی، دوسرے حصے میں مسلمانوں کی، باقی کے 2 حصے ہمارے ہوں گے، یعنی آدھی دنیا ہماری ہوگی۔ اگر شروع میں کھانے کو آدھی روٹی ملے تو کوئی بات نہیں، رفتہ رفتہ پوری روٹی بھی مل جائے گی۔
ذاکر نے تحریر کے ذریعے کہا، میں فراد سے نمٹ رہا ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ انہیں زیر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ فراد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بابا صاحب کے ادارے کی بنیادی ستون ہے۔ جس دن ہم یہ ستون گرا دیں گے اس روز اس ادارے کی دیواریں گر جائیں گی۔ فکر نہ کرو، ہمارے 25 ٹیلی پیتھی جاننے والے سچے مسلمان بن کر آج رات اس دنیا میں پہنچ رہے ہیں۔ کل صبح وہ بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ کریں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ مجھے خاطر خواہ نتائج کی امید ہے۔ میرے پاس ان 25 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تصویریں اور کوڈ نمبرز ہیں۔ آج میں انہیں اپنی مشین میں سیو کروں گا، پھر اسکرین پر انہیں دیکھتا رہوں گا۔ گریٹ ایشورا نے پوچھا، ان اکابرین کا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ وہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کی تمام صلاحیتیں مانگ رہے ہیں۔ اس نے ایرانی سے پوچھا، میں کچھ سمجھ نہیں سکا، وضاحت کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ غیر معمولی آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین بابا صاحب کے دائرے میں پہنچ گئی ہے۔ مسلمانوں کی طاقت پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے، وہ ان سے کمتر رہنا نہیں چاہتے۔ ان کے پاس بھی ایسی ہی صرف ایک مشین نہیں بلکہ وہ تمام مشینیں ہونی چاہیے جو ہم نے اب تک اپنے سیارے میں تیار کی ہیں۔ سمجھ گیا۔ ہماری چھوٹی بڑی تمام مشینیں ان چاروں ممالک میں پہنچیں گی تو ان کے سائنسدان ایسی ہی دوسری مشینیں بھی تیار کر لیں گے، بڑی حد تک ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کو سمجھ لیں گے۔ ذرا مجھے سوچنے دو۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ بسرا جیسی حسین اور نوجوان عورت اس کے دل و دماغ میں چیخ رہی تھی، پوچھ رہی تھی، کیا مجھے بلا دیا ہے؟ میرے پاس کب آئے گا؟ میں اس چادواری کے اندر تیری چھت کے نیچے ہوں، تیری دسترس میں ہوں، اور تو ہے کہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ کوئی بازاری عورت نہیں تھی، نہایت ہی نیک اور پارسا تھی۔ اس وقت ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ اس کے دماغ میں اپنا تصور پیش کرتے ہوئے اسے اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ اس کے اندر یہ سوچ پیدا کرنے لگا، جس محسن نے مجھے یہاں پناہ دی ہے وہ بہت ہی خوبرو اور صحت مند جوان ہے۔ اگر مجھے بازو میں لے کر سینے سے لگائے گا تو میں محبت سے مر ہی جاؤں گی۔ بسرا نے نماز کی نیت توڑ دی، توبہ توبہ کرتے ہوئے سوچنے لگی، نماز کے وقت ایسے شیطانی خیالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ صرف 2 راتیں گزاری، اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا، پھر میں نے کسی دوسرے مرد کا تصور نہیں کیا۔ اگر کسی وجہ سے جذبات بھڑکتے ہیں تو میں انہیں کچل دیتی ہوں۔ یا خدا، پھر تیری عبادت کرتے وقت، تیری یاد کرتے وقت یہ شیطانی خیالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ مجھے شیطان مردود سے بچا، آمین۔ میں لاہور پڑھتی ہوں۔ اس نے جیسے ہی لاہور پڑھی، ذاکر کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ ایمان کی راہ پر چلنے والوں کے ساتھ براہ راست کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ بسرا کی دعائیں اس طرح قبول ہوئیں کہ اسے براہ راست قدرتی طور پر اس کے اندر سے بگایا نہیں گیا، بلکہ کمیونیکیشن مشین نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس مشین کی ننھی سی اسکرین پر گریٹ ایشورا کی تحریر ابھر رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ان اکابرین کا یہ دوسرا مطالبہ بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہماری تیار کردہ چھوٹی بڑی مشینوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم انہیں سب کچھ دیں گے، لیکن وہ مشینیں کارکردگی کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوں گی۔ ان میں ایسے ناقص پرزے لگے ہوں گے جو ایک آدھ ہفتے کے بعد ناکارہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ دوبارہ سے پرزے بنائیں گے تو وہ اپنی ساخت کے مطابق پھر ایک آدھ ہفتے میں ناکارہ ہو جایا کریں گے۔ ہم انہیں اصل پرزوں کی ساخت اور تکنیک نہیں بتائیں گے، مختلف ہیلو بہانوں سے انہیں ٹالتے رہیں گے۔ بے شک تیری اس حکمت عملی سے وہ ایک عرصے تک بے وقوف بنتے رہیں گے، اور اس عرصے میں ہم یہاں کے حکمران بن چکے ہوں گے۔ اس نے پوچھا، ان کے مزید مطالبات کیا ہیں؟ وہ ہم سے تحریری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کی عالمی عدالت کے پابند رہیں۔ یہ سب رسمی کارروائی ہے، ہم ضرور کریں گے۔ پھر اپنے مفادات اور حالات کے مطابق اس معاہدے کے خلاف کچھ کریں گے تو وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہم اس دنیا کی عالمی عدالت کو بھی اپنے زیر اثر لے آئیں گے۔ بے شک تو بہتر جانتا ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ میں دوسرے معاملات میں مصروف ہوں، تو ان اکابرین کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے تمام مطالبات پورے کیے جا رہے ہیں۔ میں 2-4 گھنٹے بعد تجھ سے رابطہ کروں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ ذاکر نے کمیونیکیشن مشین کو بند کر دیا۔ گریٹ ایشورا کی حکم کے مطابق اب اسے اکابرین کو خوشخبری سنانی تھی۔ اس نے سوچا، ایسی جلدی کیا ہے؟ گریٹ ایشورا 2-4 گھنٹے بعد رابطہ کرے گا۔ میری چھت کے نیچے جو جوان عورت ہے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں 1 گھنٹے بعد اکابرین کو خوشخبری سناؤں گا۔ ابھی ذرا موج مستی ہو جائے، دماغ کو فریش کر لیا جائے۔ اس نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کمرے کے بعد جو دوسرا کمرہ تھا وہاں سے حوث اسے پکار رہی تھی۔ اس نے سوچا، پہلے خیال خوانی کے ذریعے اسے اپنی طرف مائل کیا جائے، پھر اس کے کمرے میں جانا مناسب ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اس کے اندر پہنچ گیا۔ بسرا نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ ذاکر نے پھر اس کے ذہن میں اپنا تصور پیش کیا۔ اس کے اندر یہ سوچ پیدا کرنے لگا، میرا محسن گبرو جوان ہے، میں اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اس کے سینے سے لگنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ بیچاری دعا مانگتے مانگتے ایک دم لرز گئی۔ دونوں کان پکڑ کر توبہ کرتے ہوئے کہنے لگی، یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
میں کسی حد تک سمجھ رہی ہوں کہ میری ماما پھر سے شیطانی حرکتیں کرنے لگی ہیں، یا خدا مجھے میری ماں کے پراسرار شیطانی عمل سے نجات دلا، آمین۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی کوئی ماں بھی ہے جو کوئی پراسرار شیطانی عمل جانتی ہے۔ پھر اس نے بے پرواہی سے سوچا، جانتی ہوگی، میرا کیا بگاڑ لے گی؟ اگر بگاڑنا ہوتا تو اب تک دشمنوں کا بہت کچھ بگاڑتی اور انہیں سزائیں دیتی جو اس کی بیٹی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے۔ وہ پھر بصرہ کے اندر پہنچ گیا۔ وہ دوبارہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو نیچے گرا دیا۔ اس نے پریشان ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر انہیں دعا کے لیے اٹھایا، یا خدا میرے حال پر رحم فرما۔ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی، ذاکر کی مرضی کے مطابق مسلے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی تھی، میرا یار دلدار میرے پاس آ رہا ہے، مجھے گرم جوشی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے، فوراً دوڑ کر اس سے لپٹ جانا چاہیے۔ اس کا دماغ پوری طرح خیال خوانی کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق سوچ بھی رہی تھی اور شرمناک خیالات سے لڑتی بھی جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے ایسی باتیں نہیں سوچنا چاہیے۔ یا خدا مجھے اس راستے پر چلا جس پر چلنے سے ثواب ملتا ہے، اس راستے سے بچا جس پر چلنے سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے۔ ذاکر اس کے کمرے میں آ گیا، دونوں بازو پھیلا کر بولا، آؤ میری جان، میرے سینے سے لگ جاؤ، حالات کی ٹھوکروں نے میری آغوش میں آنے کے لیے تمہیں یہاں پہنچایا ہے، آؤ چلی آؤ۔ وہ اپنے اختیار میں نہیں تھی، سرزدہ سی ہو کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ ان لمحات میں وہ دعا مانگنا بھول گئی تھی، اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہی تھی، اپنی پارسی کو بھی بھول چکی تھی، لوہے کی طرح مقناطیس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ پھر گناہوں کے دلدل میں گرنے کے لیے صرف ایک بالچت کا فاصلہ رہ گیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے ذاکر کے شیطانی ارادوں سے نہیں بچا سکتی تھی، لیکن نیک نیتی اور پارسائی پورے اعتماد اور ایمان کے ساتھ ہو تو دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ ذاکر نے اس کے بڑے بڑے بازوؤں کو پکڑا تو اسی لمحے میں بیرونی دروازے پر جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ وہ فوراً بصرہ سے دور ہو کر چیختے ہوئے بولا، امارت کہاں ہو تم؟ دیکھو کون آیا ہے۔ اس نے سر گھما کر بصرہ کو ہوسناک نظروں سے دیکھا۔ اسے پھر پکڑنے اور دبوچ لینے کا جی چاہ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں باہر کون آیا تھا، یہ دیکھنا ضروری تھا۔ وہ جھنجھلا گیا، چلتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا۔ اس وقت تک امار نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ایک پولیس آفیسر 2 سپاہیوں کے ساتھ دندناتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ ذاکر نے ناگواری سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ کسی کے گھر میں بغیر پوچھے داخل ہونا قانون کے خلاف ہے۔ پولیس افسر نے کہا، ہم قانون کو تم سے زیادہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، آرام سے بیٹھو اور ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ اگر تم نے اپنے جوابات سے مطمئن کیا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ورنہ ہتھ کڑیاں پہنا کر لے جائیں گے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، ایسی کیا بات ہے کہ ہم پر خواہ مخواہ شبہ کر کے یہاں تک چلے آئے ہو؟ میں نے کہا ہے نا، آرام سے بیٹھو پھر بات کرو۔ ذاکر کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے اس افسر کے دماغ میں پہنچا تو اس نے فوراً سانس روک لی۔ ایک دم سے چونک کر ذاکر کو دیکھا، مسکرایا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، اچھا تو تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ وہ ذرا سا بکھلا گیا، ہچکچاتے ہوئے بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے؟ میں نہیں جانتا۔ وہ ذاکر کو گھورتے ہوئے بولا، جان جاؤ گے، میں تو بہت کچھ جان رہا ہوں۔ کیا استنبول کے شہری ہو؟ ہاں، میرے پاس آئی ڈی کارڈ اور یہاں کی شہریت کے اہم کاغذات ہیں۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنانا آسان ہو گیا ہے۔ میں بھی کاغذات کے ذریعے خود کو انگلینڈ اور امریکہ کا شہری ثابت کر سکتا ہوں۔ بھاری رشوت دے کر صحیح اور پکے کاغذات بنوائے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ میں تمہیں کس طرح مطمئن کر سکتا ہوں؟ پولیس افسر باتوں کے دوران سر گھما کر کمرے کو دیکھ رہا تھا، پھر کرسی سے اٹھ کر میز پر رکھے ہوئے بریف کیس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کیا یہ بریف کیس ہے یا لیپ ٹاپ؟ ذاکر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتا ہوا اس غیر معمولی مشین کے پاس آیا، پھر بولا، یہ لیپ ٹاپ ہے، میں اسے کھول کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم اسے دیکھ کر کیا کرو گے؟ آخر معلوم تو ہو کہ سلسلے میں ہم پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ کیا میں کوئی مجرم ہوں، ڈاکو ہوں یا قاتل ہوں یا اسمگلر ہوں؟ وہ بولا، اچھا سوال ہے، تم پر اسمگلر ہونے کا شبہ ہے۔ یہ شبہ کیوں ہے ابھی بتاؤں گا، پہلے اس لیپ ٹاپ کو کھولو۔ اس نے بڑی بے بسی سے اس پولیس افسر کو دیکھا۔ بے بسی اور مجبوری یہ تھی کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے ٹریپ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ہولسٹر میں ایک ریوالور تھا، وہ اس سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر اس مشین کو کھولا۔ پولیس افسر حیرانی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، یہ کمپیوٹر کی طرح ضرور ہے لیکن کچھ عجیب سا ہے۔ یہ آلات کیسے ہیں؟ میں پہلی بار ایسا کمپیوٹر دیکھ رہا ہوں۔ میں یورپ کے کئی ممالک میں جا چکا ہوں، کمپیوٹر کے سلسلے میں اچھی خاصی معلومات رکھتا ہوں، لیکن یہ تو بالکل مختلف ہے۔ کیا مجھے سمجھاؤ گے کہ یہ کیا ہے اور اسے کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے؟ وہ بولا، میں بھی خود اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے آج ہی استنبول کے چور بازار سے خریدا ہے۔ تم میرے ساتھ اس چور بازار میں چلو، وہ دکاندار اس بات کی گواہی دے گا کہ میں یہ کمپیوٹر آج ہی اس سے خرید کر لایا ہوں۔
ذاکر نے یہ بات بڑے اعتماد سے اس لیے کہہ دی کہ وہ چور بازار جا کر کسی بھی دکاندار کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے اپنی مرضی کے مطابق بیان دینے پر مجبور کر سکتا تھا۔ افسر نے کہا، اس چور بازار میں اسمگلنگ کا سامان آتا ہے، کیا وہ دکاندار بتا سکے گا کہ یہ عجیب و غریب کمپیوٹر کہاں سے اسمگل کر کے لایا گیا ہے؟ ذاکر نے کہا، تم پولیس افسر ہو، چور بازار کے دکانداروں کے متعلق اچھی طرح جانتے ہوگے کہ وہ صرف مال خریدتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مال کہاں سے لایا گیا ہے اور کون لایا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولا، درست کہتے ہو، کیا تم یہ جاننا چاہو گے کہ تم پر کس لیے شبہ کیا جا رہا ہے؟ بے شک میں جاننا چاہوں گا۔ افسر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی، پھر اسے کھول کر دکھایا۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا جگمگاتا ہوا ہیرا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اس ہیرے کو پہچانتے ہو؟ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، بے شک پہچانتا ہوں، میرے پاس تھا، میں نے کل شام اسے الخیری جیولرز کے پاس فروخت کیا تھا، میں نے اسے اسی جیولر سے حاصل کیا ہے۔ میرے ایک ماتحت نے یہ ہیرا وہاں دیکھا تھا، اس نے دوسرے کئی جیولرز کو اسے دکھایا، سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نایاب ہے، ہماری دنیا میں پہلے کبھی ایسا ہیرا دیکھا نہیں گیا۔ ذاکر نے کہا، اسے اب سے 6 ماہ پہلے میں نے ایک ضرورت مند سے خریدا تھا، کل مجھے رقم کی ضرورت ہوئی، لہذا میں نے اسے فروخت کر دیا۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ ضرورت مند اس ہیرے کو کہاں سے لایا تھا۔ پولیس افسر نے پوچھا، کیا یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ تمہارے پاس ایسی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں جو سب عجیب و غریب ہیں اور اس دنیا میں پہلی بار دیکھی گئی ہیں؟ وہ بولا، مجھے عجیب و غریب چیزیں خریدنے کا شوق ہے، میں ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ ہیرا خریدا تھا اور یہ کمپیوٹر بھی تمہارے سامنے ہے، تم میرے شوق کا اندازہ کر سکتے ہو۔ میں صرف اندازہ کرنے نہیں بلکہ یقین کرنے آیا ہوں، تمہارے سامان میں اور بھی عجیب و غریب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ اس کمرے کو سرسری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، یوں بھی تمہارے پاس کچھ زیادہ سامان نہیں ہے، یہ فرنیچر اور آرائشی سامان تو مالک مقام کی طرف سے ہے، بس یہ 2 بیگ دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ان کو کھولو اور دیکھو کہ پنڈورا باکس سے کیا نکلتا ہے۔ ذاکر پریشان ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر سے ایسی مشین اور ایسے ریموٹ کنٹرول نکلیں گے جو اس دنیا میں پائے نہیں جاتے۔ اس کے سفری بیگ میں اچھی خاصی ہیرے جواہرات اور سونے کی ننھی اینٹیں تھیں، یہ تمام چیزیں ثابت کر سکتی تھیں کہ وہ دونوں اس دنیا کے باشندے نہیں ہیں۔ ذاکر نے خیال خوانی کے ذریعے عمار سے پوچھا، کیا تم ان سپاہیوں کے اندر پہنچ سکتے ہو؟ ہاں، میں ان کے اندر بہت پہلے ہی پہنچ چکا ہوں، بس تیرے حکم کا منتظر ہوں۔ تو پھر دیر نہ کرو، ان کے ذریعے اس آفیسر پر گولی چلا۔ اس نے ایک سپاہی کے دماغ پر قبضہ جمایا، پھر آفیسر کا نشانہ لیا، مگر نشانہ چوک گیا، گولی اس کے قریب سے گزر گئی۔ وہ فوراً ہی چھلانگ لگا کر میز کی دوسری طرف گیا، ساتھ ہی بڑبڑایا، میں بھول گیا تھا کہ تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے میرے سپاہیوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے میز کے پیچھے جاتے ہوئے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا تھا، اس غیر معمولی مشین کو بند کر کے میز پر یوں کھڑا کر دیا تھا جیسے اپنے سامنے دیوار بنا چکا ہو۔ اس نے ذاکر پر فائر کیا، دونوں طرف سے نشانہ چوک رہا تھا۔ ذاکر نشانے پر آنے سے پہلے ہی بیٹھ گیا تھا، گولی ایک سپاہی کو لگی، وہ چیخ مار کر فرش پر گر پڑا۔ عمار دوسرے سپاہی کے اندر موجود تھا، اس نے پھر اس کے ذریعے فائر کیا، 2 گولیاں چلیں، دونوں گولیاں مشین پر لگیں۔ ذاکر نے جلدی سے قریب آ کر اس میز کو پولیس افسر پر الٹ دیا، پولیس افسر نے گولی چلائی، وہ گولی عمار کو جا کر لگی۔ ذاکر کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کا ایک ہی ساتھی تھا، وہ بھی مارا گیا تھا۔ پولیس افسر میز کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا ایک سپاہی ابھی زندہ تھا۔ ذاکر نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا، وہ دوڑتا ہوا میز کے قریب آیا، پھر اس نے اپنے ہی افسر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ہی گن سے خود کو ہلاک کر لیا۔ وہاں فائرنگ کی آوازیں گونجتی رہیں، پھر ایک دم سے گہرا سناٹا چھا گیا۔ بسرا اپنے کمرے میں سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی، پریشان ہو رہی تھی کہ کہاں آ کر پھنس گئی ہے۔ ادھر ذاکر بری طرح پریشان ہو گیا تھا، یہ جانتا تھا کہ فائرنگ کی آوازیں سارے علاقے کی پولیس کو اس طرف متوجہ کر لیں گی۔ اس نے جلدی سے عمار کے بیگ میں سے وہ تمام اہم چیزیں نکال کر اپنے بیگ میں رکھی جن کے ذریعے وہ اس سیارے کا باشندہ ثابت ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے اس غیر معمولی مشین کو اٹھا کر دیکھا تو دل ڈوبنے لگا۔ اس مشین پر 2 گولیاں لگی تھیں۔ اس نے مشین کو کھول کر دیکھا، اندر کئی پرزے ٹوٹے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے سر پکڑ لیا، سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے مشین کو بند کیا، اسے ایک کپڑے میں لپیٹا اور بغل میں دبا کر بیگ کو اٹھایا، پھر جلدی میں چلتا ہوا دروازہ کھول کر باہر جانے لگا۔ تب اسے خیال آیا کہ ایک حسین اور جوان عورت پیچھے رہ گئی ہے۔ اس نے سر گھما کر بڑی حسرت سے اسے دیکھا، اس کمرے میں آ کر مردہ افسر کے پاس کھڑی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ذاکر نے کہا، اس دنیا میں آ کر مقدر کو ماننا پڑتا ہے، میں تمہیں کسی بھی روک ٹوک کے بغیر حاصل کر سکتا تھا، دل میں حسرت لیے جا رہا ہوں، جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو گیا ہے۔ اسی وقت بسرا نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے تو اس کے ہاتھ میں افسر کا ریوالور تھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولا، خبردار، گولی نہ چلانا۔
یہ کہتے ہی وہاں سے پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر گولی چل گئی۔ اس کے بازو کو چھو کر ایک ذرا سے گوشت کو ادھیڑ کر گزر گئی۔ اس کے حلق سے ایک راہ نکلی، لیکن وہ نہیں روکا اور بھاگتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی بصرہ ایک دم سے چونک گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ریوالور کو دیکھا، پھر گھبرا کر اسے دور پھینکتے ہوئے بولی، ماما یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کیوں مجھے قاتل بنانا چاہتی ہے؟ کتنی بار کہا ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اسے اپنی ماں کی آواز سنائی تھی، اپنے حالات کو دیکھ، پھر اپنی حالت کو دیکھ، کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اس مسلمان سے شادی کرنے کے بعد در بدر کی ہو گئی ہے، میں تجھے بچا رہی ہوں، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی مجھ پر مصیبت آتی ہے تو میں خدا کو پکارتی ہوں اور میری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کس خدا کی بات کر رہی ہو؟ وہ کہیں نہیں ہے، میں ہی تیری مدد کر رہی ہوں۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تیرے دشمن اکبر جلالی کو ٹھکانے لگا دیا ہے، اب وہ تیرے پیچھے نہیں آئے گا۔ میں تیرے ذریعے اس دشمن کو بھی گولی مارنا چاہتی تھی، مگر وہ بچ کر نکل گیا ہے، مگر کہاں جائے گا، میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اس بھاگنے والے سے کچھ نہیں لینا ہے، اچھا ہوا وہ دفع ہو گیا، تو بھی دفع ہو جا، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اچھی بات ہے، میں پیچھا چھوڑ دوں گی، مگر پہلے یہاں سے نکل، ورنہ پولیس والے تیری جان کو آ جائیں گے۔ وہ فوراً اس مکان سے باہر آ گئی۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ اس نے اکبر جلالی کو ٹھکانے لگا دیا ہے، اب اسے کسی طرح کا خطرہ نہیں تھا۔ باہر آ کر وہ اپنی ماں کے متعلق نفرت سے سوچنے لگی۔ ماں کا نام جینا تھا، وہ بیٹی ہو کر بھی اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا، جس کے سائے میں رہ کر وہ تعلیم حاصل کرتی رہی تھی، بڑی بے فکری سے زندگی گزارتی رہی تھی۔ جب 18 برس کی ہوئی تو اس نے اپنی ہی ایک ہم شکل اور ہم عمر لڑکی کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ ان بہن بھائی سے ملنے ان کے گھر آئی تھی۔ اس کے بھائی نے مسکرا کر پوچھا، کیوں پریٹی، اپنی ہم شکل کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہو؟ ان دنوں بصرہ کا نام پریٹی تھا، وہ مذہبی اعتبار سے پارسائی تھی۔ اس نے پوچھا، برادر یہ کون ہے؟ بھائی نے کہا، یہ ہماری ممی ہے۔ وہ شدید حیرانی سے ایک قدم پیچھے ہو کر اپنی ہم شکل کو دیکھنے لگی، بے یقینی سے ساری لا کر بولی، برادر کیوں مذاق کرتے ہو، سچ بولو یہ کون ہے؟ بھائی نے کہا، ہم جانتے تھے جب تمہیں حقیقت بتائی جائے گی تو یقین نہیں کرو گی، اب تم جوان ہو چکی ہو، سمجھدار ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اور تم کون ہیں، ہماری اصلیت کیا ہے۔ اس نے بصرہ کی ہم شکل کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یقین نہیں آئے گا، یہ 110 برس کی ہے۔ بصرہ کے سامنے ایسے انکشافات ہو رہے تھے کہ دماغ انہیں قبول نہیں کر رہا تھا۔ پہلی حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل بصرہ کی ہم شکل تھی، اسی کی ہم عمر دکھائی دے رہی تھی، جبکہ بھائی کہہ رہا تھا کہ اس کی عمر 110 برس ہے اور وہ ان کی ماں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، ابھی نہ صحیح رفتہ رفتہ تمہیں یقین ہو جائے گا، ہمارا تعلق بچ فیملی سے ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا باپ کون ہے، ممی تم ہی بتاؤ۔ بصرہ کی ہم عمر نے اسے بڑے پیار سے دیکھا، اس کے قریب آئی، پھر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، میں جانتی تھی کہ یہ بڑی ہوگی تو بالکل میرے جیسی ہوگی۔ اس نے بصرہ کی پیشانی کو چوم کر کہا، بیٹی یہاں بیٹھو، میں تمہیں بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماں نے اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں اس بنگلے کی 4 دیواری میں تمہیں بیٹی اور اسے بیٹا کہہ رہی ہوں، لیکن دنیا والوں کے سامنے تم میری جڑوا بہن کہلاؤ گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ماں بن کر دنیا والوں کو اپنی عمر کا حساب بتاؤں۔ بصرہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی، ہمارا کوئی دین دھرم نہیں ہے، ہم ماں باپ شیطان کے پجاری تھے۔ اب سے 90 برس پہلے جب میں 20 برس کی تھی تب شیطان نے پہلی بار مجھے اپنے ساتھ سلایا تھا۔ اس رات اس کی تمام پراسرار قوتیں میرے اندر سما گئیں۔ جانتی ہو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ بہن بھائی اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولی، تمہاری ماں کس پہلے قسم نے کہا تھا کہ شیطان انسان کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے، انسان بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن شیطان ہمیشہ جوان رہتا ہے، نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے نہ مرتا ہے۔ اسی طرح تو بھی ہمیشہ جوان رہے گی، میری پوجا کرتی رہی تو کوئی تجھے کبھی ہلاک نہیں کر سکے گا، کبھی تجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، تیرا یہ بھائی 50 برس کا ہے، یہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، تجھے بھی جان لینا چاہیے، میں تیری ماں ہوں، تجھے کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوگی، تو ہمیشہ عیش کرتی رہے گی، بس یہ ہے کہ تیرے باپ کا نام نہیں بتا سکوں گی۔